زیرو پروجیکٹ کانفرنس کے اندر پہلا پاکستانی اسٹارٹ اپ وہ آپ کا ہے. 80% لوگ جن کے لمز نہیں ہیں گلوبلی ان تک آج تک پروستھیٹک پہنچا ہی نہیں ہے. آپ نے غزہ کے اندر بچوں کے لیے یہ چیز بنائی, کیا سٹوری ہے وہ؟ ہمارے 1000 لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ اراؤنڈ 180 ملین روپیز ارن کرتے ہیں سالانہ, جو کہ پہلے کچھ نہیں کر رہے تھے. جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں لائک پاکستان, نہ انڈیا کے اندر نہ باقی کنٹریز کے اندر وہاں پہ کوئی کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو اس طرح کے پروڈکٹس بنا رہی ہو. So you were the first. کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ پاکستان سے کچھ ایسا نکل کر آ جائے گا جو گلوبل انڈسٹری کو چیلنج کرنے لگے. ایک تو چیز ذہن میں آتی نا کہ آپ نے کوئی ریپلیس کر دیا لم, لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ مائنڈ کنٹرولڈ ہے, وہ کیسے انشور ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ نہ بنائیں ٹانگیں بنائیں, تو ہم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ غریبوں کے ہاتھ کٹتے ہیں, امیروں کی ٹانگیں کٹتی ہیں. فوربس نے آپ کو 2 دفعہ سٹوری بیان کی. ان لوگوں کو آپ نے کوئی پیسے ویسے کھلائے, کچھ ہوا یا کیا ہوا وہ آپ کے پاس آئے, کیا سٹوری ہے؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور ایک یونیک سٹوری شروع کے اندر. سٹوری یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں, اس کے پاس لمز اس کے گرو نہیں کیے ہوئے, یا آپ کے گھر خدا نخواستہ کوئی ایسی کلیمٹی آ گئی جس کی وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ ایمپوٹیٹ ہو گئے, وہ ریموو ہو گئے, آپ کے ہاتھ صحیح سلامت نہ رہے آپ کے کسی فیملی ممبر کے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اب یا تو وہ پوری زندگی اس طرح گزارے, یا پھر اس کا علاج ہے جو کہ باہر بہت زیادہ مہنگا ہے, 20 سے 25 ہزار ڈالر لگیں گے اور آپ کا ہاتھ واپس آ جائے گا. آپ مایوس ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا کیا کرنا ہے. لیکن ایک دم سے آپ کو ایک خبر پتہ لگتی ہے کہ یہ کام اس سے 10th کاسٹ کے اوپر, 1/10 کاسٹ کے اوپر, یعنی کہ بہت ہی منیمل کاسٹ کے اوپر پاکستان کے اندر بھی ہونا ممکن ہے, اور بلکہ ایڈیشنل فیچرز کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. یہ کوئی خواب نہیں ہے, یہ کوئی ایسی ازمپشن نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے یا ہوگا یا کیا جائے گا, بلکہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور جو کمپنی, جو اسٹارٹ اپ یہ کام کر رہا ہے, اب وہ اسٹارٹ اپ نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں ریکگنائز ہو چکا ہے. اس کمپنی جس کا نام بایونکس ہے, اس کے سی ای او میرے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے انس. تو انس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا سر شکر ہے. بہت ہی امیزنگ, ایک تو کمینڈیبل جاب آپ لوگ جو کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور اب تو کوئی آپ اسٹارٹ اپ نہیں رہے شاید, اب تو آپ ماشاء اللہ فوربس کے اندر اور جو ہے وہ ایسی ایونٹ کے اندر جہاں پہ ہم کہتے ہیں فرسٹ پاکستانی اسٹارٹ اپ نے جا کے کیا. اس پوری جرنی میں کیسا لگتا ہے, اور اب آپ کے اسٹیج کے اوپر ہیں, اور آگے کیا پلانز ہیں انشاءاللہ ہم وہ پورے پوڈ کاسٹ کے اندر کور کریں گے. جسٹ ٹو اسٹارٹ آف, یہ کام کیا ہے؟ میں نے آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں ویورس کے لیے کہ کس طرح یہ کام آپ شروع کیا اور کیا ہوتا ہے کام. سو تھینک یو سو مچ. پہلے آپ نے اتنا زبردست چینل کے اندر ہمیں بلایا, انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اپنی اسٹوری شیئر کر سکیں, اور وہ اسٹوری شیئر کر سکیں جو میرے خیال سے بہت سارے پاکستانی سننا چاہتے ہیں. بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہے, شاید جتنا فوکس وہ ویزا لگوانے پہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اگر وہ باقی چیزوں پہ کریں تو پروبیبلی شاید پاکستان پروگریس زیادہ ہوگا. خیر, ہماری جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ 2016 کے اندر ہوئی تھی, اور ایک اسپیم ای میل جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہوئی, اور وہ جو ای میل تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک 5 سالہ بیٹا ہے, میں روبوٹکس کر رہا تھا فرام سیبس اس ٹائم, تو انہوں نے کہا کہ آپ انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں اور ہمارا ایک 5 سالہ بیٹا ہے, اس کا ہاتھ پیدائشی نہیں ہے, کیا آپ اس کے لیے کچھ پروستھیٹک آرم بنا سکتے ہیں. سو بڑی ایک الگ سی ای میل تھی جو یوزلی آپ ریسیو نہیں کرتے. میں نے ان سے بات کی, ان سے ملاقات کی, اور دیکھا وہ 5 سال کا جو بچہ تھا میر بیان بلوچ, اس کا پیدائشی طور پہ ایک ہاتھ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وتھ ٹائم اور وتھ سرٹن ایئرس کے بعد ہم نے ریئلائز کیا کہ اس طرح کے لوگ پیدائشی بھی پیدا ہوتے ہیں. سو اس بچے سے بات ہوئی, اس بچے نے بتایا کہ مجھے ایک آئرن مین آرم چاہیے. تو میرے لیے بڑا فیسینیٹنگ تھا کہ ایک 5 سالہ بچہ, اور میں ہمیشہ آئرن مین کا تو ہر کوئی فین ہوتا ہے. تو لیکن آپ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, میں تو اس وقت اپروچ کیسے کیے, مطلب کیا سوچ کے کیا ہوگا, کیسے ٹریگر کیسے کیا یہ؟ سو 3rd ایئر میں جب تھے تو ہم نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی تھی جس کا نام تھا, جو وسکس کے نام سے تھی, جو پروڈکٹ ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انڈسٹریز کی ہیلپ کرتی تھی. کیونکہ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں جہاں جس سے پوچھو وہ چیز لوکل نہیں بنتی تھی, تو وی وانٹیڈ ٹو ہیلپ
ایوری ون کہ وہ لوکلی پروڈکٹس بنائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں سیل کریں. سو وہی دیکھ کے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا, ریچ آؤٹ کیا, کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ریفرنس سے ڈھونڈ لیا اور اس بچے کی ہیلپ کی. اس بچے کے لیے ایک پروسیٹک بنایا, بڑا ہی بیسک سا پروسیٹک تھا, اوپن سورس پروسیٹک تھا, 3D پرنٹر کی مدد سے ہم نے اس وقت جوڑ توڑ کے کچھ بنایا, لیکن وہ ڈیوریبل نہیں تھا, بار بار ٹوٹ جاتا تھا اور وہ بچہ بڑا مایوس ہوتا تھا جب وہ پروسٹیٹک ٹوٹ جائے, کیونکہ اس کے لیے تو وہ سب کچھ تھا. اس چیز کو دیکھا, پھر ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ صرف اس بچے کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور 80% لوگ جن کے لمز نہیں ہیں گلوبلی, ان تک آج تک پروسٹیٹک پہنچا ہی نہیں ہے. اس کی کچھ وجہیں, ایک سب سے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, گلوبلی اگر آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. دوسری وجہ جو ہمارے ایریاز ہیں جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں لائک پاکستان, وہاں پہ کوئی کمپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو اس طرح کے پروڈکٹس بنا رہی ہو اور لوگوں کو دے رہی ہو, نہ انڈیا کے اندر نہ باقی کنٹریز کے اندر. تو ایک بہت بڑا گیپ تھا جو کہ ہمیں نظر آیا. سو وی ور دا فرسٹ. اور پھر اس کے اندر بھی دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی آج تک ڈیولپ ہوئی ہے جو بایونک سے ریلیٹڈ ہے, وہ زیادہ تر ان کنٹریز میں ہوئی ہے جہاں پہ ویدر بہت ڈفرینٹ ہے. سو وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہمارے لوگوں کو لیبر انٹینسو ورک کرنا ہے, انہوں نے اس سے مزدوری بھی کرنی ہے, انہوں نے فیکٹریز میں بھی کام کرنا ہے, تو کچھ ایسا پروڈکٹ جو کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہو. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کو پھر ہمیں تقریباً 9 سال لگے R&D کرتے ہوئے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے. فنڈس تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتے. تو وہ جو ہمارا دوسرا کام تھا وسکس کا, اس سے ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کو پروڈکٹس بنا کے دیتے تھے. کبھی کسی کے لیے گلاس بنا دیا, کبھی کسی کے لیے شوز کا ڈیزائن بنا دیا, کبھی کوئی آرکیٹیکچرل ماڈل بنا دیا. وہاں سے جو ہمیں فنڈنگ کلیکٹ ہوتی تھی وہ تمام فنڈنگ ہم لگاتے تھے اپنی ریسرچ کے اندر, اور اس طرح سے ہم نے بایونکس کی ریسرچ کو فنڈ کیا جو کہ آج دنیا میں. تو اب آپ نے فوکس شفٹ کیا ہے, بلکہ آپ نے اس کو باقی ساری چیزوں کو روک کے ڈائریکٹ صرف اس کے اوپر آ گئے, یا وہ باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں؟ سو اب ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم ہے جو کہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ایک گلوبل ویژن ہوتا ہے. بالکل. جو سروسز ہوتی ہیں وہ آپ 1000-100 لوگوں کو ضرور دے سکتے ہیں, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. جی بالکل. لیکن ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ آپ گلوبل اسٹیج پہ لے کے جا سکیں اور گلوبلی کمپیٹ کر سکیں, تو وہ بہت ریئر ہے اور بہت مشکل سے نظر آتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ بایونکس کو کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ نہ وہ اس بچے کی ہیلپ کر سکے, بلکہ اس طرح کی دنیا میں تمام بچوں کی اور ہر طرح کے لوگوں کی ہیلپ کر سکے جو کہ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب ہمارا جو ویژن ہے وہ پہلے پاکستان کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. ہم نہ صرف کراچی میں بلکہ لاہور, اسلام آباد, پشاور, یہاں پہ ہمارے آفیسز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹریول کر کے کراچی اسپیسیفکلی نہ آنا پڑے. تو یہ اب تک آپ نے تقریباً کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ حل کیا ہوگا؟ سو اب تک جو ہے وہ 1000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا پروسیٹک یوز کر رہے ہیں. اور ہم صرف پروسیٹک نہیں دیتے, وی کریٹ اے کمیونٹی اراؤنڈ دیم تاکہ ہم ان کو امپاور کر سکیں. کیونکہ انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بے شک ہم اس کی کاسٹ کتنی بھی کم کر دیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. کیونکہ ایک ایمپوٹیشن کے بعد اس کی ایک زندگی ہوتی ہے جس کے اندر اس نے میڈیکل ایکسپینسز بھی دینے ہوتے ہیں, وہ جاب سے بھی اس کی جاب بھی چلی جاتی ہے, 3-4 مہینے وہ بیڈ ریڈن ہوتا ہے. سرجریز اتنی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہی ایک قرضہ اتارنے میں ان کی تقریباً ٹائم سیونگ چلی جاتی ہے. سو وہاں پہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکاؤنٹس آفر کریں. ہماری پھر ایک اپنی ویلفیئر بھی ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے تھرو اس کو سپورٹ کریں. پہلا لم جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے. صحیح. جب اس کو لم مل جاتا ہے دین ہماری جو 1000 لوگوں کی کمیونٹی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فرد جس کو پروسیٹک لگ جائے وہ کسی نہ کسی کام میں انگیج ہو اور کوئی جاب کر سکے. اور ہم نے جو لاسٹ ایئر کا اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا کہ ہمارے 1000 لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ اراؤنڈ 180 ملین روپیز ارن کرتے ہیں سالانہ, جو کہ پہلے کچھ نہیں کر رہے تھے. جو اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ تو الگ ہیں, پھر فیمیلز ہیں جو گھروں پہ اپنے بچوں کو اور باقی لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں روزمرہ کام کر سکیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے وہ ایک بچے کی کہانی سے سٹارٹ ہوا, اسپیم ای میل سے شروع ہوا, ایک اسپیم ای میل سے شروع ہوا, اور آج الحمدللہ اتنی ساری زندگیاں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی چینج کر رہے ہیں. یہ تو کافی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ایک جو بیسک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ بنائے اور اس کی بہت ڈیٹیلڈ موومنٹ ہے, ٹھیک ہے.
تو جو آپ سلوشن آفر کرتے ہیں اس میں کس ڈیٹیل یا کس اسٹرینتھ کو آپ ریسٹور کر پاتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ 100% تو ایک نیچرل چیز کو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے مزدوری بھی کرنی ہے، اس نے ساری چیزیں کرنی ہیں، تو کس ڈیٹیل تک وہ کام کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا؟ سو اس کے اندر ملٹیپل چیلنجز ہیں. جو پروستھیٹکس ہے، پروستھیٹکس کا جو میجر چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر الگ الگ فنگرز موو ہو رہی ہوں، تھم الگ موو ہو رہا ہو تو یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے. نہیں، اصل جو چیلنج پروستھیٹکس کا ہے وہ ایکسیسیبلٹی ہے اور ڈیوریبلٹی ہے. اوکے. اور ایک ایسی چیز کیونکہ جو آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ پہن کے رکھنی ہے تو اس کا وزن بھی کم ہونا چاہیے. انسانی ہاتھ کے اندر اگر آپ ایکچوئل انسانی ہاتھ بنانا چاہیں تو اس میں آپ کو کم از کم بھی 26 موٹرز چاہیے ہوتی ہیں اور بلینز آف سینسرز چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیمپریچر بتا سکے، جو آپ کو پریشر بتا سکے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ. آپ کو کہیں چوٹ لگے تو آپ کو اسپیسیفکلی پتہ ہوتا ہے اور آپ وہیں ہاتھ لگاتے ہیں جہاں پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے انکانشیسلی. تو یہ بہت ہی کمپلیکس سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ ہم نہیں بنا سکتے. اس ٹیکنالوجی فی الحال تو نہیں بنا سکتے، ان فیوچر پرابیبلی شاید اویلیبلٹی ہو لیکن ابھی نہیں کر سکتے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز دی جائے جس سے لوگ اپنے 70% کام کر سکیں اور کچھ چیزیں ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر ایڈ آن کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو جیسے آپ نے جب فرسٹ ٹائم گلاسز پہننا شروع ہوئے کہ گلاسز بھی پروستھیٹکس ہیں. سو جب آپ نے پہلی دفعہ اس کو پہننا شروع کیا ہوگا تو آپ کو بہت اریٹیٹ ہوتے ہوں گے، آپ اس کو اتار کے رکھ دیتے ہوں گے، بار بار سر میں درد. لیکن اب آپ شاید رات کو سونے سے پہلے آپ کو خیال آتا ہوگا کہ یار میں تو اتارنا ہی بھول گیا کیونکہ وہ اتنا کمفرٹیبل ہو گیا. سو اسی طریقے سے پروستھیٹکس کے ساتھ جو آپ کا ویٹ ہے اور جو آپ کی فنکشنالٹی ہے وہ ود ٹائم ریسٹور ہوتی ہے. تو ابھی جو ہمارے ساتھ سچویشن ہے وہ اتنی ہے کہ آپ اس سے 70% کام کر سکتے ہیں اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمارا ایک گرپ پیٹرن کے اوپر ہے جس سے آپ کپ بھی اٹھا سکتے ہیں، گلاس بھی اٹھا سکتے ہیں، پین بھی پکڑ سکتے ہیں، لگ بھی سکتے ہیں. بہت سارے یوزرز گٹار بھی پلے کرتے ہیں اس سے، ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، بائک بھی چلاتے ہیں اور روزمرہ کے بلکہ ایسے یوزرز بھی ہیں ہمارے جو کہ کوئٹہ کے اندر ایک پنچر کی شاپ رن کرتے ہیں جو کہ اس ہاتھ سے گاڑیوں کے ٹائر چینج کرتے ہیں. اچھا، یہ تو کافی فورس والا کام ہے. کافی فورس والا کام ہے اور دے آر ڈوئنگ اٹ فار آئی تھنک 2-3 ایئر سے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انوویشن لوکلی ڈیزائن کی گئی. پھر جو دوسرا مسئلہ تھا جو کلائمیٹ کی بات کی میں نے آپ سے، تو کلائمیٹ کا ایشو یہ تھا کہ جو سینسرز انٹرنیشنلی جو پروڈیوس ہوتے ہیں اس طرح کے لمس کے لیے وہ سویٹ پروف نہیں ہیں. تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی پسینہ آتا ہے تو وہ میل فنکشن کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی باڈی سے سینسز لے رہے ہوتے ہیں. اور ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی ٹائر شاپ اے سی کے اندر کھولیں اور یہاں پہ، تو obviously you need to be practical. تو وہ ہمارے جو سینسرز ہیں وہ اسپیشلی یہاں پہ ڈیزائن کیے گئے، یہاں کی کنڈیشنز کو دیکھ کے ڈیزائن کیے گئے. اور اتنے چیلنجز جو ہمیں 9 سال R&D میں آئے جس میں ویٹ، ڈیوریبلٹی، کمفرٹیبل ہے نہیں ہے، پھر ہمارے لوگ زیادہ عرصہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے میل نیوٹریشنس کی وجہ سے. تو وہ تمام چیزوں کو ریزالو کرتے ہوئے اب وہ اتنا پاورفل پروڈکٹ بن گیا کہ جب ہم نے اس کو گلوبل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا تو وی آر ون آف دا بیسٹ پروڈکٹ ان دا مارکیٹ ان گلوبل اسٹیج، کیونکہ وہ اتنی مشکل سے گزرا کہ اس سے مشکل کچھ ہو نہیں سکتا. اور یہ ایک تو چیز ذہن میں آتی ہے نا کہ آپ نے کوئی ریپلیس کر دیا لم اور وہ صحیح ہے، تھوڑا سا کام کر رہا ہے، لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ مائنڈ کنٹرولڈ ہے وہ کیسے انشور ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک لے مین ہے وہ سمجھتا ہے کہ سامنے کوئی چیز لگا دی تو ایک آرٹیفیشل ایک چیز لگ گئی، جس طرح جسے کہتے ہیں آپ کسی اس میں جائیں دکان میں جائیں تو ایک وہ مجسمہ کھڑا ہوتا ہے نا جس کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی تو کوئی وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی لائف نہیں ہوتی. تو آپ یہ مائنڈ اس کو ریڈ کیسے کرتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر. لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر اتنی ایزیلی اویلیبل تھی یا آپ نے اس کے لیے سینسرز ڈیولپ کی اور ساری چیزیں کی یا امپورٹ کیا، کس طرح کیا ہے؟ نہیں، پاکستان میں تو اوبیسلی فرام دا اسکریچ اسٹارٹ کیا گیا اور ہر چیز کو دیکھا گیا. اور کیونکہ ہم میڈیکل بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں، ہم تو روبوٹکس انجینئرس تھے، تو ہمیں ہماری جو سورس آف انسپریشن یا نالج تھی وہ صرف یوٹیوب اور گوگل ہی تھی. تو ہم اس سے چھوٹا چھوٹا چنکس دیکھتے تھے. مجھے یاد ہے جب ہم ایلبو جوائنٹس کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہم یوٹیوبس پہ دیکھتے رہتے تھے کہ یار یہ جو ایلبو جوائنٹ ہے یہ نیچرلی فنکشن کیسے کرتا ہے. تو اگر آپ ابھی بھی دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے اور سرچ کریں کہ آپ کی ایلبو جوائنٹ کام کیسے کرتا ہے تو شاید آپ اپنی ایلبو موو کرنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اتنی باریک اس کے اندر ٹیشو پیپر کے قریب مطلب دھاگے ہیں جو آپ کی ایک بون کو دوسری بون سے صرف جوڑے ہوئے ہیں برج کی طرح. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں ریالٹی کے اندر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اب ٹوٹ جائے
تو آپ شاید اس سے ویٹ اٹھانا چھوڑ دیں, لیکن ماشاء اللہ لوگ اس سے سارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اتنی کمپلیکس اس کے اندر تھا, لیکن پھر وی ٹرائی ٹو میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے آپ کو کچھ ایسا بنانا ہے جو کہ لائٹ ویٹ ہو لیکن اتنا مضبوط ہو کہ جس سے وہ اس کو توڑے نہ. ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کو آپ نے بڑی ہوپ سے ایک پروسیٹک دیا ہے اور وہ دوسرے دن توڑ دے تو اس کی ساری ہوپ ہی ختم ہو جائے اور وہ بولے کہ شاید میری زندگی ایسے ہی گزرے گی. تو آپ کو بہت ساری, اس میں صرف پروسیٹک نہیں بلکہ سائیکولوجیکل پارٹ ہے, اور وہ جو مائنڈ کنٹرول والی چیز ہے وہ اسپیسیفکلی سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فینٹم لم. جو فینٹم لم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کبھی بھی کوئی بھی بڑا لاس ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو فار ایگزامپل اگر چاہے ویسے نارمل روٹین میں بھی اگر کوئی آپ کو فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ لاس ہو گیا ہے, لیکن لم کا لاس جو ہے وہ برین ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو برین کانسٹنٹلی جو ہے نا آپ کو سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے, اس وہاں تک بھیج رہا ہوتا ہے جہاں تک آپ کے ٹینڈنز یا مسکولر جنکشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور اپنے سینسرس وہاں پہ ایسے پروسیٹک کے اندر امبیڈ کرتے ہیں کہ جب آپ وہ پہنیں تو وہ اسپیسیفک لوکیشن ہمارے سینسرس کے پاس آ جائے, اور جب آپ اپنی فنگرز موو کرنے کی کوشش کریں اپنے سگنلز کے تھرو تو وہ کیپچر کرے, اور اس کے بعد ہمارے اس کے اندر کنٹرولرز لگے ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس سسٹم ہے, لیکن وہ فریکشن آف سیکنڈس میں جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے. اور آپ کی بات سے ذہن میں تو فوراً یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جسے کہتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں پرفیکٹ بنایا. قرآن میں ہے نا کہ پرفیکٹ بنایا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز, مطلب یہ میرا ہاتھ جو ہے وہ سمجھیں کہ اتنے $1000 کا صرف یہ ہاتھ نہیں, اور وہ بھی پھر پرفیکشن نہیں اس کے اندر جو آپ جو اس کا رزلٹ ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے جو کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا, جب ہم کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تب ہمیں اصل میں دیکھیں نا وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تحقیق کریں, ریسرچ کریں. جب تک آپ یہ ریسرچ اور یہ چیزیں نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو مطلب دنیا ہے یہ کتنی کمپلیکس ہے. یہ چلیں دنیا تو بہت دور کی بات ہے, ہم نے تو صرف ہاتھ کے کچھ پورشنز پہ 9 سال لگا دیے, لیکن اب تک ہم وہاں نہیں پہنچ پائے جو اوریجنل ہے. ایک پروستھیٹک کر دیا, لم لگا دیا یا اس کو ریپلیس کر دیا اور اس کی فنکشنلٹی ہو گئی. اب وہ ظاہر سی بات ہے گرو کرے گا نا, مطلب وہ آج 2 سال کا ہے, پھر 5 سال کا, پھر 10 سال کا. تو کیا یہ آل دا وے اس کو ہر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ یہ خرچہ کرنا پڑے گا, دوبارہ ارینجمنٹ کرنا پڑے گا, یا اسی میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو اپ گریڈ کچھ کر دے اور تھوڑی بہت کاسٹ لگے اس کے اوپر؟ دیکھیں جس طرح سے آپ کی ہیومن باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے, آپ کا ہاتھ, تو ساری چیزیں گرو کرتی ہیں. پروسیٹکس میں یوزلی ہوتا ہی ہے کہ اس کی ایک اسٹینڈرڈ لائف ہوتی ہے 3 to 5 years. لیکن ہمارا جو پروسیٹک ہے کیونکہ وہ بنا ہی ایسے علاقوں کے لیے ہے جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور بار بار اس کی مینٹیننس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کے اندر ہم نے اس کو پارٹس کے اندر بریک کیا ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ پورا پروسیٹک آپ کو چینج نہیں کرنا پڑتا, اس کے سرٹن پارٹس ہوتے ہیں جو آپ چینج کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز اگر بیٹری ہے, اب بیٹری ہم کچھ کر نہیں سکتے, بیٹری ایک گلوبل اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد بھلے جتنا بھی اچھا فون ہو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل بند نہیں ہوتی لیکن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا فون نہیں پھینکتے, اگر آپ چاہیں تو جا کے مارکیٹ سے نیا بیٹری ڈلوا لیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہو جاتا ہے جتنا پہلے تھا. تو اسی طریقے سے ہمارے پروسیٹکس کے اندر بھی ڈفرینٹ پارٹس ہیں, تو اگر کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریپلیس کرا سکتے ہیں. اور اگر سائز بہت زیادہ چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پرانے جو مطلب نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو ان سے چھوٹے یا ان سے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کا جو پروسیٹک ہوتا ہے وہ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پارٹس چینج کر کے اور سویپ کر دیں, تو جس کی وجہ سے یوزیبل ہو جائے, تاکہ وہ کمپلیٹلی جو ایک چیز ہوتی ہے نا بالکل ہی ڈسکارڈ ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے, تو اس کی کاسٹ کچھ کم ہو جائے گی, اس کی کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے. اور ہم کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ بنے تو وہ اپنی میکسیمم یوزیج پہ آنی چاہیے رادر دین کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں, یوز کریں اور اس کے بعد پھینک دیں. اچھا, ایک جو نیوز ٹریگر کرتی ہے کی نا میرے خاص طور پہ اس پوڈ کاسٹ کو بننے کے لیے, وہ یہ تھا کہ وہ نیوز جو آپ نے غزہ کے اندر بچوں کے لیے یہ چیز بنائی اور ان کو وہاں پہ آپ نے اس کو یوز, کیا اسٹوری ہے وہ, اس کے اوپر ذرا پلیز شیئر کیجیے. سو گلوبلی یہ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے ہسٹری میں, کیونکہ پروسیٹکس یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی گلاسز کا ہے, آپ کو جب بھی گلاسز چینج کرانے ہوتے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں شاپ والے کے پاس جو آپ کے لینسز دیکھتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں, اینڈ دین وہ جا کے کسٹمائز
لینسز آپ ہی کے لیے بناتا ہے اور وہ پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پروستھیٹکس تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اس میں بہت لمیٹڈ کلینکس اویلیبل ہیں گلوبلی جو کہ بایونک لمبس انسٹال کر سکتی ہیں. اس کی پوری سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, آپ کو ٹریننگز لینی پڑتی ہیں, سالوں سال ٹریننگ لینی پڑتی ہے کہ اس کو انسٹال کیا جائے. اور اس کا جو انسٹال کرنے کا پروسیس ہے وہ بھی 3 سے 4 ہفتوں کا پروسیس ہے. ہم نے اس پورے پروسیس کو تھرو ٹیکنالوجی چینج کر دیا. اور وہ کیسے کیا کہ اب کوئی بھی شخص اپنے گھر سے بیٹھ کے موبائل سے میجرمنٹ لیتا ہے اور ہم اس کا کسٹمائز پروستھیٹکس بنا کے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. وہ صرف اس کو جوتے کی طرح پہنتا ہے, ایک دفعہ ہماری ایپ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے جتنے بھی سگنلز آ رہے ہوتے ہیں وہ کیلیبریٹ ہو جاتے ہیں اینڈ دین دے آر ایبل ٹو یوز اٹ. سو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس وقت صرف ہمارے پاس ہے. تو اس کی وجہ سے جو بچے تھے خاص طور پہ جو وار زونز ہیں, جو اسپیشلی اگر ہم غازہ کی بات کریں, تو آج سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ان بچوں کو ان کی کچھ فیملی کو جو ایمپیوٹی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مدر یا فادر یا بھائی, ان کو الگ الگ ملکوں لے کے جایا جا رہا تھا اور وہاں وہ اسٹے کرتے تھے جب تک ان کا سلوشن پورا نہیں ہو جائے. اب اس میں چیلنج کیا ہے کہ بچے گرو بھی کر رہے ہیں, اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو پھر ان کو واپس ٹریول کرنا پڑے گا, پھر ویزا کی ریکوائرمنٹس, پھر اس اسپیسیفک جگہ جہاں پہ کھانا پہنچانا اتنا مشکل ہے وہاں سے ان بچوں کو نکالنا, اس کی اپروولز لینا تو بہت مشکل کام ہے. ہم نے اس پروسیس کو چینج کیا اور اب جو ہے وہاں پہ ہماری موبائل اپلیکیشن کے تھرو لوگ میجرمنٹس لیتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ لوکل کلینکس کے ساتھ کولیبریشنس کی جن کو ہم نے ٹرین کیا کہ وہ میجرمنٹس کیسے لینی ہیں, ہمارے پروستھیٹکس کیسے انسٹال کرنے ہیں. اور پہلا جو کیس تھا وہ ہم نے 2 کیسز جو تھے ہم نے ہبت اللہ کا اور سدرا کا وہ کیے, جو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ جسٹ میجرمنٹس لیں. ہماری ٹیم نے ان کو آن لائن گائیڈ کیا کیسے میجرمنٹس لینی ہیں, اور پھر یہاں سے لمبس بھیجنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. جی کیونکہ وہ تو پورے بارڈرز کا ہی مسئلہ ہے. نہیں, بارڈرز کے علاوہ پاکستان سے ویسے ہی کچھ بھیجنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ کسٹمز کو سمجھانا کہ پاکستان میں بنی ہوئی چیز بھیج رہے ہیں, اس میں بیٹریز بھی ہیں, اس میں سرکٹس بھی ہیں. تو میں نے آسان حل یہ سمجھا کہ بیگ میں ڈالو اور خود چلے جاؤ. تو میں نے بیگ میں ڈال کے خود ہی چلا گیا. اس بچی سے وہاں پہ ملا رائل جارڈینین میڈیکل سینٹر کے اندر, اور ان کی جو ٹیم تھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب ان کو 2 ہفتے لگیں گے اس بچی کو لم انسٹال کرنے میں, لیکن ہمیں صرف 15 منٹ لگے. اور 15 منٹ کے اندر ہم نے اس کو پروستھیٹکس دیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے سارے کام کرنا بھی شروع کیے. لینگویج کا تو بیریئر تھا, لیکن مطلب یہ تو نیچرل لینگویج ہے کہ فنگرز بند کرے اور کھولے تو وہ سیکھ گئی. تو اس سے جو ہے بڑا ان کو بڑا ایک تسلی ہوئی کہ اچھا یہ ٹیکنالوجی جو ہے رادر دین کہ ہم کسی اور ملک سے منگوائیں اور بہت مہنگی منگوائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم غازہ کے اندر ہی ان کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ وہاں جا کے بچوں کی یا لوگوں کی میجرمنٹس لیں اور یہاں سے پاکستان سے لمبس مینوفیکچر کر کے ان کو بھیجے جائیں گے اور وہ ہی وہاں پہ ہماری ایپلیکیشن اور ساری ٹیکنالوجی کے تھرو انسٹالیشنس کیا کریں گے. تو اس کی ایک لمب کتنی کاسٹ پڑتی ہے پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کریں یا ڈالرز میں بات کریں؟ سو پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سبسڈائز کریں, کاسٹ کم سے کم کرتے ہیں. تو یہ کوئی $1,800 to $1,700 پاکستان میں پڑی ہوتی ہے. بلو ایلبو 4.5 سے 5 لاکھ کے درمیان پڑی ہوتی ہے. ویئر ایلس ہمیں اوبیسلی ٹرانسپورٹ بھی کرنا ہے, پھر وہاں کے لوگ جو انسٹال کریں گے ان کو بھی ہم نے کچھ کمپنسیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے انسٹالیشنس کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ جی کچھ پیسے مل نہیں رہے ہیں تو بس لگا کے چھوڑ دو, چلے نہ چلے. تو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ چیز جو ہم دے رہے ہیں وہ چیز فنکشنل ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کے لیے پھر ان کی بھی ایک انسٹالیشن کی کاسٹ ایڈ ہوتی ہے, پھر ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ایڈ ہوتی ہے. تو وہ کوئی پاکستانی اراؤنڈ 5,60,000 کا پڑ جاتا ہے, جو کہ اسٹل بہت زیادہ اکنامیکل ہے. یہی چیز اگر آپ کہیں گلوبل مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کو کوئی $8,000 سے کم کا نہیں ملتا. اس میں بھی آپ کو کوئی وارنٹی نہیں ملتی, کوئی اپلیکیشن سپورٹ نہیں ملتی, اور آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے ان ملکوں میں جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, اور کبھی کوئی چیز خراب ہو جائے تو پھر بیک اینڈ فورتھ آنا جانا پڑتا ہے. تو یہ سارے ایکسپینسز تو الگ ہیں. پروڈکٹ اٹ سیلف کاسٹ اراؤنڈ $8,000 کلو. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی آپ پہلا وینچر ہیں جو یہ کام کر رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ ہاں, اس طرح سے جو کام کریں. یوزلی لوگ امپورٹ کرتے تھے اور وہ جو ایک کنونشنل وے تھا پروستھیٹکس انسٹالیشن کا وہ کام چل رہا تھا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ افغانستان وار ہٹ ایریا ہے, انڈیا کے اندر بھی ایسے بہت سارے کیسز ہم سے زیادہ ہی ہوں گے آبادی کے حساب سے, پھر بنگلہ دیش ہے, پھر سری لنکا ہے, اور پھر پاکستان ساری چیزوں کے درمیان ہے. تو
پہلے اس کے اوپر کیوں کام نہیں ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت ہی کاسٹلی سلوشن ہے نا کہ امپورٹ کریں گے وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ہوم گرون تو ماشاء اللہ پاکستان میں آپ نے کیا، لیکن یہ ویسے کیوں نہیں ہوا تھا ابھی تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیلنجز ہیں. جی. ایک چیلنج یہ ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہمیں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ نہ بنائیں ٹانگیں بنائیں. تو ہم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ غریبوں کے ہاتھ کٹتے ہیں، امیروں کی ٹانگیں کٹتی ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے. لوگ جو ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں وہ مشینز میں، ایگریکلچر ورک میں، کوئی کسی کو کرنٹ لگ گیا، مطلب یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ایسے ایریاز کے اندر ہیں جس پہ افورڈیبلٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے. تو ایک اکنامیکل جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں دکھی گلوبلی کہ اس پہ کام کیا جا سکے، کیونکہ اس کے اندر جس سے بھی آپ بات کریں گے جس کی ایمپوٹیشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس کو ڈیولپ کیسے کریں گے؟ ہم نے تو ایک بڑا ڈفرینٹ روٹ لیا جس میں ہم نے ایک پین بھی لیا، انڈسٹریز کے ساتھ بھی کام کیا، وہاں سے پیسے اٹھا کے یہاں پہ لگائے. تو وہ مطلب وی آر لکی کہ ہم نے یہ کام کیا، لیکن وہ ہو گیا. اس کے بعد جو دوسرا چیلنج تھا کہ جب آپ کے پاس لائٹ یا ایک بلب میں آپ کو لا کے دے دوں نا، تو شاید آپ کوئی اور انوویشن کریں گے ہی نہیں. آپ بولیں گے شاید یہ بلب ہی آخری ٹیکنالوجی ہے کیونکہ یہ میری لائٹ کی سورس پوری کر رہی ہے. تو وہاں پہ کیا تھا کہ لوگ ایک تو اس میں آ جاتے ہیں کہ چلو یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو ہو گیا بس چھوڑ دو، ایسے ہی زندگی گزارو. تو وہ لوگ اس پہ زیادہ تر لوگ مطلب انفارچونیٹلی اپنے آپ کو اس میں ہی کنونس کر لیتے ہیں. دوسرا چیلنج جو یہ تھا کہ جو سینسرز آتے تھے باہر سے، وہ اگین کیونکہ آپ ایک چیز بنائیں گے آپ بہت ساری چیزیں نہیں بنا سکتے. ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، تو ہم نے فرام دا اسکریچ اسٹارٹ کیا. تو جب فرام دا اسکریچ اسٹارٹ کیا تو پھر آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک پرابلم سالو کرتے گئے، اور اب ماشاء اللہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ اب تقریباً ساری پرابلمز ہی سالو ہو گئی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا آپ 1000 تک کر چکے ہیں، 20,000 سے زیادہ، تو ابھی آپ کے پاس اور بھی لوگ آئے ہوں گے نا، تو کتنا ویٹنگ ٹائم ہے؟ کسی مثال کے طور پہ آج یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے کوئی بندہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ کی کرنٹ کیپیسٹی میں کتنا ویٹنگ ٹائم ہے کہ اس کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ اچھا، ہمارا جو پروسیس ہے ہم نے اس کو بلڈ کیا ایٹ اسکیل. اوکے. مطلب ہم نے اس ٹیکنالوجی کو ایسے بنایا کہ آپ اس کو اسکیل اپ کیسے کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی ہماری جو کیپیسٹی ہے دیٹ از اراؤنڈ 500 لمس پر منتھ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا. اگر ہمیں کوئی آرڈر دے دے تو. لیکن کیونکہ افورڈیبلٹی کے چیلنجز ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو ابھی ہم لوگ اراؤنڈ 50 to 60 پر منتھ ہی پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن اسٹل ہم اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کا 10% یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کا مسئلہ نہیں، اگر کاسٹ کوئی بیئر کر سکتا ہے بالکل ایسے ہی، تو آپ کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی ہو کہ نہیں جی اب آپ کو 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آنا ہے، ایسا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ دوسرا چیلنج آ گیا نا افورڈیبلٹی کا. کسی کے لیے جو آپ نے کاسٹ کوٹ کی کہ جو پاکستان میں بہت کم ہے اور باہر زیادہ ہے، وہ پاکستان کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی مثال کے طور پر ایک ریڑھی والا ہے، ایک رکشے والا ہے، ایک کام کرنے والا ہے، گنے کا رس نکالنے والا ہے، اس کا بازو گیا کٹا تو کٹا، ختم، پھر کیا کرے؟ تو وہ تو نہیں افورڈ کر سکتا. تو اب جو آپ کی این جی او والا فیکٹر ہے وہ کتنا پلے کرتا ہے، اور کیا آپ کو اتنے فنڈز میسر آ جاتے ہیں کہ آپ کسی کو ریجیکٹ نہ کریں کہ بندہ آئے اور ہم کہیں کہ سوری ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پیسے ارینج کریں یا ہم کریں؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ اگر آپ ہماری اپنی ہی ویٹنگ لسٹ دیکھیں پاکستان کی تو وہ تقریباً 1700 لوگوں کی ہیں جن کی ایمپوٹیشن ہو گئی اور دے آر ویٹنگ. لیکن ان کو آہستہ آہستہ کر کے ہم ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہماری. کلیئر میں کروں، 1700 ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے جو افورڈ کر سکیں. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے 1000 لوگ جن کو لمس لگ جاتے ہیں وہ اتنے امپاور بھی ہو گئے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب پورے لمس ڈونیٹ کرنے لگ گئے ہیں. صحیح. یا کسی اور کو پرچیز کر کے لگ صحیح. یہ تو بہت پازیٹیو بات ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کا اوور آل لائف اسپین دیکھیں تو 5 سال کے حساب سے اس کی جو پر منتھ کاسٹ آتی ہے وہ کوئی 3 سے 4 ہزار روپے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جب وہ اپنی جاب پہ یا کسی کام پہ لگ جاتا ہے جس کی منیمم ایوریج سیلری اگر پاکستان کے کرنٹ اس کے حساب سے بھی دیکھیں، آلدو اس پہ بندہ کوئی سروائیو نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ 35,000 روپیز یا 30,000 روپیز بھی ارن کر رہا ہے تو وہ 2 سے 3 ہزار روپے اس کے لیے الگ کر سکتا ہے، بیکاز اس کو ویلیو نظر آتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح سے لوگ اپنی موٹر سائیکل مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ 3 سے 4 ہزار روپے لوگوں کا صرف
جو بیسک بائک ہوتی ہے اس کو بھی مینٹین کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو لم سے وہ پورا مطلب اپنا ایک ارن کر رہے ہیں اور اس سے ان کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. جو کچھ نہیں کر پا رہا تھا آج وہ سب کچھ کر پا رہے ہیں الحمد للہ. اچھا تھوڑا سا مجھے کریکٹ کیجیے گا, میرے پاس ہو سکتا ہے انفارمیشن کی اپڈیٹ کم ہو. آپ کا جو میں نے وینچر دیکھا نا سارا, اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم اتنے لوگ کر دیا, یہ ساری ڈسکشنز ہیں. لیکن جو دوسرا والا پرابلم ہے نا, جو پرابلم اس وقت فیس ہو رہا ہے, 1700 کا بیک لاگ از ٹو مچ. مطلب 1700 بڑی امید سے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا بھائی سوری ہم ابھی نہیں کر سکتے, مطلب آپ ویٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کتنا فوکس آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں جو کہ خیر کا کام ہوتا ہے, وہ اس کے لیے ٹیلی تھونس کرتے ہیں, وہ اس کے لیے پبلسٹی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو گروپ کرتے ہیں کہ بھائی کریں. اور پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل تو ہے, خاص طور پہ کراچی میں, کہ لوگ دینے والے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر رکھیں 1700 کے, آپ 17,000 لوگوں کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستانیز صرف یہاں نہیں بلکہ گلوبلی بھی آؤٹ ریچ آپ کی ہو. تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ میں نے کہہ دیا بہت آسانی سے, مسئلہ تو ہے لیکن ان معنوں میں اتنا مشکل نہیں ہے کام. تو کیا آپ کا فوکس اس طرف نہیں ہے, یا بائی ول آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لیٹ اس فوکس آن دا ڈیولپمنٹ اینڈ R&D, اس کو بہتر بنانے چاہیے تاکہ ہم باقی بھی بہتر ڈیلیور کر سکیں. اگر ہمارا وہاں فوکس آ گیا تو ہمارے پاس پریشر آ جائے گا اور پھر ہم شاید اس کو نہیں. آلدو آپ کے پاس آپ کیپیسٹی ہے, لیکن کیا یہ بیچ میں مانے ہوتی چیز یا آپ آلریڈی کر رہے ہیں 1700 کے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اوبیسلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اور ہمیں اپنے آپ کے اپنے فائنینسز بھی مینیج کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جتنا بھی اپنا سائز بڑا کریں گے ایز این آرگنائزیشن, اس کی جو کاسٹ ہے وہ پروڈکٹ پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کاسٹ کم سے کم وہ مینیج کر سکیں, لوگ افورڈ کر سکیں, کسی نہ کسی طریقے سے کاسٹ جو ہے وہ انکریز نہ ہو. اب اس کے اندر جو چیلنجز آتے ہیں وہ اوبیسلی فنڈنگ ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا ملٹیپل چیلنجز ہیں. مطلب ہم نے دنیا سے ٹیکنالوجی میں بھی کمپیٹ کرنا ہے, ہم نے بہتر ٹیکنالوجی بنانی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچ بھی سکے. اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ, جو ہماری چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے, اتنی بڑی فاؤنڈیشن نہیں ہے, 3-4 لوگ ہی مینیج کر رہے ہوتے ہیں اس کو, تو وہ اپنی طریقے سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بیسٹ کر سکیں. اب مارکیٹنگ از اے ویری ایکسپینسو, مطلب وہ پروڈکٹ شاید سستا ہوتا ہے لیکن جو مارکیٹنگ اٹ سیلف ہے, مطلب اگر آپ ویسے پریکٹیکلی بھی دیکھیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو 2 لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ نے اتنے کیمراز, لائٹس, اسٹوڈیو, رینٹ, تو یہ ساری کی ساری کاسٹ جو ہے لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس تمام چیز کو پہنچانے کے لیے, اس کوالٹی میں پہنچانے کے لیے کتنا میجر ایکسپینس ریکوائرڈ ہے. تو اسی طریقے سے جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ پورا کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے منیمم بجٹ کے اندر, اب جیسے فار ایگزامپل ہمارا کوئی سوشل میڈیا کا فاؤنڈیشن کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے, 0 بجٹ پہ وہ بیچارے ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اس کے باوجود لوگوں پہ اتنا امپیکٹ ہے. جب ہم اگر ایکچولی اپنے کام میں لگیں گے تو آئی ہوپ ہم بہت بہتر کر سکیں گے. اور کچھ لوگ ہیں, انڈیویجول لوگ ہیں جو ہمیں کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لمس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ 1700 کا بیک لاگ بہت بڑا ہے ہمارے لیے, ایک بہت بڑا. تو اس میں آپ نے فار ایگزامپل آپ چاہے وہ گورنمنٹ سپورٹ ہو, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, یا کارپوریٹس کے CSR فنڈز ہوں, یا ایسی بہت ساری NGOز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے غزہ کی بات کی, تو غزہ کے اندر الخدمت کام کر رہی ہے, وہ وہاں پہ سپورٹ بھی کر رہی ہے, فنڈ ریزنگ بھی کرتی ہے, ساری کرتی ہے, اور وہ پاکستان کے اندر بھی کام کرتی ہے. پاکستان کے اندر بھی کیسز کم نہیں ہے, آپ نے دیکھا 1700 تو شاید میجورٹی پاکستان کی ہوگی اس میں سے. تو کیا اس طرح کی جو ریلائبل NGOز ہیں, کیا ان کو آگے آ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, یا آپ ان کو آؤٹ ریچ نہیں کریں کہ بھائی یہ پرابلم ہے, یہ اس کا سلوشن ہے, وی ہیو دا سلوشن, دس از دا کاسٹ, وائی ناٹ ہیو اے جوائنٹ کیمپین ٹوگیدر. تو کیا اس طرح کے لائنس کے اوپر آپ نے سوچا کبھی؟ نہیں, بالکل ڈیفینیٹلی. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب تک لوگ مل کے کوئی کام نہیں کرتے تب تک وہ بہتر نہیں ہو سکتا. اس میں ریفائنمنٹس بھی آتی ہیں, امپرومنٹس بھی آتی ہیں, اور اس کو اسکیل کر سکتے ہیں. اب سملرلی جیسے غازہ والی ایگزامپل دوں تو ہم نے غازہ کی جو کیمپین تھی جس میں ہم نے لمس بھیجنے تھے, وہ ہم نے کافی عرصے سے شروع کی ہوئی تھی, جس کے اندر ہم نے ہر طرح سے ڈھونڈا. پہلے ہم ایجپٹ کے تھرو کوشش کی کہ وہاں سے چلے جائیں, پھر ہم نے کہا اچھا جارڈن سے چلے جاتے ہیں, پھر ہم نے کہا کہ اچھا غازہ کے اندر ہم نے 12 کلینکس کو ٹریننگ دی آن لائن, جب تھوڑے سے حالات بہتر تھے, کہ وہ میجرمنٹس لے کے دیں. پھر وہ تو یہ بہت مشکل سے ہم نے نیویگیٹ کیا.
پھر ہم نے سوچا سامان کیسے بھیجیں, سستا کیسے ہوگا, تو پھر ہمیں ایئر لک فاؤنڈیشن ملی جو گلوبلی جتنے بھی ہیومینٹیرین ایریاز ہیں گلوبلی ان پہ فری آف کاسٹ آپ کو کارگو اینڈ ٹرانسپورٹیشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے پھر کولیبریشن سائن کی تاکہ ہمیں جو لاجسٹکس ہے وہ کم سے کم پڑے. تو وی بلیو ان کولیبریشن پارٹنرشپس, کیونکہ یہی چیز آپ کو انیبل کرتی ہے. اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں جو کریڈیبل ہیں, جو کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ وی آر آلویز ان پروسیس, یا ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تھرو ہمارا ایک کچھ ایسا سسٹم بن جائے جس میں جو فنڈنگ والا کام ہے وہ ہینڈل کریں, بیکاز دے آر گڈ ان دیٹ, دے ہیو ویری گڈ کنیکشنز, اینڈ ان کو پتہ ہے کہ رائٹ میسیجنگ جو ہے لوگوں تک کیسے پہنچانی ہے. اور وہ بڑے پروجیکٹ ہینڈل بھی کرتے ہیں. بالکل. ہم ایز اے ٹیکنالوجی کمپنی ٹیکنالوجی پہ زیادہ فوکس رکھیں, کیونکہ یہی چیز ایسی ہے جو کہ ہمیں گلوبلی پاکستان کا نام روشن بھی کر سکتی ہے, اور ہمیں جو ہم جس کام میں اچھے ہیں وہ کرنے کا موقع دے, رادر دین کہ ہم 3-4 کام کر رہے ہوں اور جس میں ہمیں 9 سال لگے 10 سال لگے. تو شاید اگر پارٹنرشپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو شاید ہم 3 سال میں کر لیتے. تو یہ تو اچھی بات ہے, کیونکہ دس از دا کریکٹ وے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے اور پھر مل کے اس کا امپیکٹ کریٹ ہو. یار 1700 بہت بڑی ریٹنگ لسٹ ہے, خاص طور پہ اس طرح کے جب کوئی ویڈیوز دیکھتا ہے نا کہ یار اس کا ہاتھ لگ گیا, اب ہمارے گھر پہ جو بچہ اس کا بھی لگا دیں پلیز, تو وہ سن کے مایوس ہو گیا, وہ کہہ رہا ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن میں نہیں کرا سکتا. تو وہ ایک ڈپریشن ہے, وہ ایک ڈی موٹیویشن ہے, وہ ساری چیز. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ آپ کا جو کاسٹ افیکٹو ہے بہت, اور اس کے اندر بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جو کہ آپ کے پاس ہی ہیں, جو آپ نے کی ہیں. تو ظاہر ہے اب یہ بڑی اٹس اے کرول ورلڈ, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو ایسا انیشیٹو لے کے آتے ہیں تو کچھ کانسپریسی تھیریز بھی ہوتی ہیں اور کچھ اصل تھریٹس بھی ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی بھی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس کے اندر تو بہت سستا سلوشن دے رہے ہیں, اس کے اوپر تو اربوں ڈالر بن رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو کیا اس پورے جرنی کے اندر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ اناؤنسڈ یا ان اناؤنسڈ قسم کا آپ کے اوپر کوئی پریشر آیا ہو کہ نہیں بھائی یہ آپ کام ذرا لپیٹنے کی طرف جائیں؟ دیکھیں پاکستان میں تو آپ کوئی بھی کام کریں بڑا چیلنجنگ ہی ہوتا ہے, اسپیشلی جو روبوٹکس ہو, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ پاکستان سے کچھ بھیجنا چاہیں تو ہم سمجھ لیں ہم ویسے ہی اتنے مشکل حالات میں ہیں کہ شاید کوئی دنیا سے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ پاکستان سے کچھ ایسا نکل کر آ جائے گا جو گلوبل انڈسٹری کو چیلنج کرنے لگے. تو وہ اٹ سیلف ایک بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. ہمیں سامان بھیجنے میں, سامان منگوانے میں, خود ٹریول کرنے میں بہت بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک ول ہوتی ہے, ایک کوشش ہوتی ہے کہ نہیں یار جن لوگوں کو ضرورت ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, کیونکہ وی آر رسپانسبل. ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے جیسے تیسے کر کے ڈیولپ کرا دی, 9 سال لگے جو بھی لگا, لیکن وہ ڈیولپ ہو گئی. تو اب وی فیل کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو گلوبلی لے کے جائیں. اس کو ہم صرف اپنی کتابوں میں لکھ کے بند نہ کریں کہ ہم نے بس یہ چند لوگوں کے لیے کام کیا, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو آج پوری دنیا تک پہنچے. تو ابھی آپ الحمدللہ اٹس آل گوئنگ گڈ, کوئی اس کے الحمدللہ, بلکہ لوگ حیران ہوتے ہیں سن کے, اپریشیٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ پاکستان سے یہ کام ہو رہا ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا. پھر ان کو ویڈیوز دکھانی پڑتی ہیں, پھر ان کو کچھ یوزرز سے دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے یوزرز ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ پھر ان کے لیے بڑا ایک موٹیویٹنگ بھی ہوتا ہے اگین. اور ان کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ جو اتنے پیسے اتنی سارے اداروں کو دیتے ہیں ریسرچ کے نام پہ یا ادھر ادھر, تو وہ پیسے اگر وہ رائٹ وے چینلائز کریں تو شاید ہمارے جیسے اور لوگ دنیا میں وہ میجر پرابلم سالو کر سکیں جو ایکچوئل پرابلمز ہیں اس دنیا میں. اچھا, آپ کا کیونکہ ریکگنیشن ماشاء اللہ انٹرنیشنل اسٹیج پر بھی ہوئی ہے, فوربس نے آپ کو 2 دفعہ میرے خیال میں آپ کو اسپیس دی اور سارا آپ کا اسٹوری بیان کی. ان لوگوں کو آپ نے کوئی پیسے ویسے کھلائے, کچھ ہوا یا کیا ہوا, وہ آپ کے پاس آئے, کیا اسٹوری ہے یہ؟ اچھا, الحمدللہ اب تک ہم نے کوئی پیسہ نہیں کھلایا, آپ کو بھی میڈیا میں کوئی پیسے نہیں دیے, آپ تھینک یو سو مچ, آپ کر رہے ہیں. لیکن دے آر ویری کائنڈ, کیونکہ دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ پازیٹیو چیز, جہاں دنیا میں آپ جب بھی انفارچونیٹلی موبائل دیکھتے ہیں, اتنے سارے ڈیزاسٹر, غازہ ہو, یوکرین ہو, یا کوئی بھی ملک ہو, ایک عام انسان جو ہے وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ اس کے لیے بڑے مشکلات ہیں. تو لوگ چاہتے ہیں, جینوئنلی چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی پازیٹیو میسج ہو. اب فوربس ہے, جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل, جب فوربس نے ہمیں پہلی دفعہ مجھے 30 under 30 میں کور کیا تھا, میرے خیال سے 2 سال ہو گئے اس کو بھی, تو ہمیں ایک اسپیشل اسٹال دیا گیا تھا فوربس کے ایونٹ کے اندر, جہاں پہ ہم اپنے لمز لے کر آئیں
لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہم پاکستان سے لے کر آئے کہاں پر ہوا تھا؟ سنگاپور میں. ہاں. لیکن کیونکہ مجھے ویزا ہی نہیں ملا تو میں جا نہیں سکا, تو وہ ایونٹ مجھ سے مس ہوا, اور دیٹ واز سم تھنگ جو میں ابھی بھی ریگریٹ کرتا تھا کہ یار وہ چیز مس ہو گئی. لکیلی فوربس ریچ آؤٹ ٹو اس اگین, اور انہوں نے بولا کوئی بات نہیں, سنگاپور میں آپ اس ٹائم نہیں آ پائے, اس دفعہ ہم جو ہے وہ بینکاک میں ایونٹ کر رہے ہیں, اس دفعہ ضرور آئیے گا. تو جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو کمپنسیٹ کروا ہی دیتا ہے. اگر آپ سے ایک انٹرنیشنل ایونٹ مس ہو گیا تو وہ obviously اتنے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. صحیح بات ہے. لیکن وہ دوبارہ موقع ملنا از آئی تھنک ایک بڑی آئی ایم گریٹفل کہ یہ چیزیں. چلے گئے پھر؟ نہیں, ابھی میں جاؤں گا. ہاں, تو سپٹمبر میں ایونٹ ہے وہ, اور یہ ہم اپنی ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹ کریں گے وہاں پہ. پھر اس طریقے سے UN کے کافی سارے ایونٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے خود ہی ہمیں ریچ آؤٹ کیا اور کہا کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی دکھائیں, تاکہ ہم یہ دکھائیں کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ایوالو ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم جب کمپیٹ کرتے ہیں ہارڈورڈ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جب MIT کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کا بھی اسٹال لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم ان کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہاری ٹیکنالوجی میں یہ مسئلے ہیں, اس کو صحیح کر لو, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو دا ایکسپوجر آف دا ریئل ورلڈ. پریکٹیکل جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں ایک مزدور جو کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کے ہاتھ اگر نہیں ہے تو وہ کیسے کر رہا ہے. صحیح بات ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ ہے, تو ہم ان کو بھی ہیلپ کرتے ہیں, اور کوشش یہی انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو نالج شیئر کریں, اس کو دبا کے نہ بیٹھیں کہ بھائی بس ہم نے جو سیکھ لیا وہ صرف ہمارا ہی ہے اور ہم کسی کو نہیں دیں. اچھا, ایک میں نے خبر ابھی جب آپ سے بات کرنے سے پہلے میں سرچ کر رہا تھا, زیرو پروجیکٹ کانفرنس کے اندر پہلا پاکستانی اسٹارٹ اپ وہ آپ کا ہے, وہ اس کو فیچر کرنے کا موقع ملا باہر. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا اسٹوری ہے, اور وہاں وہ کیسا ایکسپیرینس تھا کہ آپ کے لیے یہ اناؤنس ہو رہا ہو کہ یار پاکستان سے آج تک کوئی نہیں آیا اسٹارٹ اپ, آپ کا پہلا اسٹارٹ اپ ہے. کیا ایموشنس تھے اور کیا ایکسپیرینس تھا؟ امیزنگ, الحمد للہ بڑا خوشی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں ہم جب ایسے ایونٹس میں, اسپیشلی جہاں پہ گلوبل اسٹیج پہ آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے. اور وہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ہمیشہ کبھی بھی لے کے جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ڈیمو بھی ساتھ وہاں پہ رکھیں نا, تو لوگ آ کے ملتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹریز جو اس چیز پہ کام کر رہی ہیں, ان کی آنکھوں میں نے ڈر دیکھا جب انہوں نے ہماری ٹیکنالوجی دیکھی, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر دیں گے, کیونکہ گلوبلی یہ جو پروستھیٹک انڈسٹری ہے اٹس اے ویری سلو انڈسٹری. یہ چند 100 لوگ, مطلب اگر کوئی بھی بڑی سی بڑی کمپنی بھی ہے وہ سمجھ لیں فیو 100 لمب سے زیادہ پروڈیوس نہیں کرتی. اور ہم جس طرح سے AI اور ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ماس کوانٹٹی میں اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں, تو وہ بہت جلد جو ہے ان کو ایک اچھا کمپٹیشن ہم دیں گے. تو وہ وہاں پہ اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا ایسا کوئی ایموشنل فیڈ بیک ہو, کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ نے 1000 لوگوں کے اگر آپ نے بازو ان کو اتنا کیپیبل 70% کر دیا تو آپ نے 70% ان کو دوبارہ زندگی دے دی بیسکلی. ٹھیک ہے, ورنہ زندگی تو ان کی بالکل بستر پہ اوپر اور کچھ کام نہ کرے, مطلب اٹھا کے آپ گلاس بھی صحیح سے نہیں پکڑ سکتے, اور بہت پینفل ایک چیز ہے. تو کون سا ایسا ایموشنل فیڈ بیک ہوا جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ فیڈ بیک تھا, یہ وہ دعائیں تھیں جس کی وجہ سے میں آج تک چل رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دعائیں پہنچی اور میں آج تک جو ہے نا چل رہا ہوں؟ کوئی ایسا کوئی یاد رہ گیا؟ لیکن ویسے تو بہت ساری ایسے ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو جب وہ لمز لگتے ہیں اور ان کی جو لائف چینج ہوتی ہے, نہ صرف ان کی بلکہ ان کی پوری فیملی کی, بالکل وہ بہت زیادہ وہ آ جاتا ہے. لیکن کیونکہ دعا کا آپ نے ذکر کیا تو میں اس میں ایک ایڈ کروں گا. ایک چھوٹا سا ہمارا ایونٹ تھا, اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا ہوا تھا, اور اس میں ہمارا ایک یوزر تھا جو بائیلیٹرل ایمپیوٹی ہے, اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور اس کو صرف ایک ہاتھ لگا ہوا تھا. تو جب وہاں پہ ایک انوگریشن سیریمنی تھی, تو وہاں پہ جب ربن کٹی, تو جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, تو وہ جو یوزر تھا وہ صرف ہمارے ہی ہاتھ سے دعا مانگ پا رہا تھا, اور اس نے اس کو ایسے ہی مطلب کھول کے اپنے آگے رکھا ہوا تھا, اور میں اس کو دیکھ رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے تو یہی, کیونکہ ہمارا تو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. اب جس کے ہاتھ ہی نہیں ہوگے تو وہ اٹھائے گا کیا؟ تو اس کے لیے وہ پروستھیٹک ہی ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ تھا, اور اس نے اس کو ہاتھ اٹھا کے اپنے مطلب منہ کے پاس رکھا اور دعا مانگی. تو مجھے بڑا ایک اس نے بولا تو کچھ نہیں,
لیکن مجھے یہ ضرور فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے. ایکسلنٹ سر. ایک چھوٹی سی ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے. ایک دور دراز کا علاقہ ہے, فار ایگزامپل گلگت بلتستان کا ریموٹ ایریا ہے, وہاں پہ ایک 14-15 سال کا لڑکا ہے, اس کے ہاتھ کا یہ پرابلم ہو گیا ہے. اب وہ کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کرے اور کیا نیکسٹ پروسیس ہوگا, تاکہ اگر آپ یہ شیئر کر دیں تو, کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو لوگ نیچے کمنٹس میں آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا بھی مسئلہ ہے, میرا بھی مسئلہ ہے. تو ان کو ایڈریس کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہی ہم کوئی ایسی چیز دیں کہ بھائی آپ یہ ٹائم اسٹیمپس یہ سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا پلیز. اچھا, ہمارے لیے بہت سمپل ہے اور اس کے لیے ہم نے سب سے آسان طریقہ رکھا ہوا ہے واٹس ایپ. آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو, آپ صرف ہمارا جو اگر بولیں تو میں نمبر بتا دیتا ہوں, 033306000783 ہماری ٹیم کا نمبر ہے. آپ ان کو کانٹیکٹ کریں, ان کو اپنی پکچر شیئر کریں, وہ آپ کو ایک لسٹ آف کویشچنس آپ سے پوچھیں گے, آپ سے کیا مسئلہ ہے, کیسے ہوا, ساری چیزیں. اور اس کے بعد آپ کی پوری کوشش کریں گے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو تھرو آر ویلفیئر ہو جائے, اور اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ ڈائریکٹلی ہم سے پرچیز کر کے بھی لے سکتے ہیں. صحیح, تو پروسیس وہیں سے اسٹارٹ ہوگا, جسٹ تھرو سنگل واٹس ایپ. دیٹس اٹ. وہ ایک سنگل میسیجنگ ہے اور اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے. آپ جس طرح سے کسی اور جگہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہمیں ریچ آؤٹ. ایک اور سوال, آپ کا یہ پوڈ کاسٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھتا ہے کوئی ایسی این جی او یا ایسا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے رکھنے والا آدمی یا گورنمنٹ, تو وہ کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کرے, اسی نمبر پہ یا کسی اور نمبر پہ وہ کہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ 1700 کیا آپ پورا کریں کام. سو اگر آپ ویلفیئر کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بایونکس ویلفیئر فاؤنڈیشن .org کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ ہم سے ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. ادروائز سیم نمبر پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم آپ کو ریلیونٹ بندے سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آگے یہ چیز بڑھے. بالکل. آخری سوال, فوربس میں آپ آ گئے, زیرو پروجیکٹ کانفرنس کے اندر آپ فیچر ہو گئے, کافی الحمدللہ ایک چیز ہو گئی. گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکگنیشن ویٹنگ فار دیٹ یا ہو چکی ہے؟ نہیں, وہ تو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں, وہ نہیں ہوئی ہے, لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کچھ پروجیکٹس کیے ہیں, کام کیے ہیں اور الحمدللہ آگے بھی کر رہے ہیں. اسپیشلی شروع ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ پروجیکٹس کیے تھے, دین ہم نے پنجاب گورنمنٹ میں بڑا زبردست کام کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ کے پی کے گورنمنٹ میں بہت زیادہ جو وار وکٹمز ہیں اور وہ ہمارے بھائی جن کے جو پولیس میں تھے یا فوج میں تھے اور ان کی ایمپوٹیشنز جو ہیں وہ جنگ میں ہو گئی ہیں, ان لوگوں کے لیے, سویلینس کے لیے, تو بڑا ایک اچھا پازیٹیو ہم سب مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مل کے ان لوگوں کو ریسٹور کر سکیں جو ایک پاکستان جن برے حالات سے گزرا ہے انفارچونیٹلی, اس کو بھلا کے وہ اپنی ایک نئی زندگی اسٹارٹ کر سکیں. اور اس طرح کے انیشیٹو جیسے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے والے, فار ایگزامپل شارک ٹینک بیچ میں آیا تھا اور بھی بہت سارے, تو کیا ان کو بھی اپروچ کرنے کا سلسلہ کیا یا ابھی وہ ذہن میں نہیں ہے؟ اصل میں دے آر ویری گڈ, امیزنگ پلیٹ فارمس, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ اسکیلس کے اوپر ہیں. سو ہر آپ کا نا ایک اسکیل ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا جب وین دس دا رائٹ ٹائم, اگر ہمیں فنڈنگ کی مطلب ایز اے انویسٹمنٹ ریز کرنے کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو دین وی مائٹ ریچ آؤٹ ٹو شارک ٹینک, لیکن فی الحال ایسی کوئی ہمارا پلان نہیں ہے, تو اس لیے وی ہیونٹ ڈن دیٹ. ادر دین دیٹ جتنے بھی ہمارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں یا ایکسیلیٹر پروگرامز ہیں پاکستان کے اندر, دے آر ویری گڈ کمیونٹی, ان کے ساتھ ہمیشہ ہم کنیکٹڈ ہیں اور وہ ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جس بھی سطح پہ سپورٹ کر سکیں. تو سلولی اینڈ گریجولی آپ کا سفر جاری ہے, آپ کوئی بہت جیسے کہتے ہیں کریز سے باہر نکلنے کی اس میں نہیں ہے, نکلیں گے تو اسٹمپ نہ ہو جائیں. دیکھیں ابھی بھی شاید مصباح الحق کو لوگ ٹک ٹک کر رہے ہوں, لیکن شاہد افریدی سب کا آل ٹائم فیوریٹ ہے جسٹ بیکاز دا وے ہی پلیڈ. تو ہماری بھی کوشش ہے ہم اس کو گلوبلی اسکیل کریں, بٹ ہر چیز کو کا ایک پراپر ٹائم بھی ہوتا ہے اور ایک پراپر طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کے. صحیح, وقت سے پہلے نہیں, ضرورت سے زیادہ نہیں. بالکل. ٹھیک سر, بہت اچھا لگا پوڈ کاسٹ کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہم نے کور کی. آئی ہوپ کہ یہ جو ایک لانگ ویٹنگ لسٹ ہے اس کا بھی کچھ مسئلہ حل کرنے کی طرف ہم بڑھیں اور بہت سارے لوگ جو کہ حل کروا سکتے ہیں ایسے وہ آگے آئیں.
اور یہی وقت ہے، اسی طرح سپورٹ کرنی ہوتی ہے، اور آپ لوگ الحمدللہ سب کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو وہ آگے آئیں، ان کے ساتھ پارٹنر کریں، ان کے ساتھ چاہے گورنمنٹ پارٹنر کرے، این جی اوز پارٹنر کریں، مقیر افراد پارٹنر کریں، تاکہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ پارٹنر کرنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو 1700 لوگوں کی ویٹنگ لسٹ ہے وہ آہستہ 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 کم ہوگی. اور جب آپ یہ پوڈ کاسٹ کے اندر اور مارکیٹنگ کے اندر جس طرح بغیر پیسہ خرچ کیے آ رہے ہیں تو لوگوں کو زیادہ پتہ لگے گا، تو وہ 1700 کا نمبر کہیں بڑھ کے 17,000 کی طرف نہ جانا شروع ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہم اس کو تھوڑا سا منیمل رکھیں، تاکہ آہستہ آہستہ گریجولی لوگوں کے دوبارہ بیک ٹو لائف لوگوں کا آنے کا سفر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹس کے اندر. بہت سارے سوالوں کے ہم نے کوشش کی ہے کہ جواب پہلے سے لے لیں. پھر بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر یا ان باکس کے اندر کر دیں، ہم انشاءاللہ انس تک وہ پہنچا دیں گے. تھینک یو ویری مچ.